بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے ویڈیوز بھیجی ہیں جن میں شیعہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ماتم کیا تھا، اپنے چہرے پر ہاتھوں کو مارا تھا، اور بہت زیادہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سی کتابوں کے حوالے دے دیے جاتے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جہاں تک بات انہوں نے وہ اہل تشیع کے ماتم کی تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات اچھے بھی ہیں اور اس کے نتیجے بھی بعض اوقات برے بھی نکلتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے منہ پیٹا تھا نبی کے جنازے پہ، ماتم نہیں ہے تو کیا ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتم کیا۔ پہلی کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، جلد اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر 330 ہے۔ سیرت ابن حشام، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر 264۔ طبقات ابن سعد، جلد 1 ہے، حصہ 2، صفحہ نمبر 222۔ تاریخ طبری، جلد 2، حصہ 1، صفحہ نمبر 404۔ 5ویں کتاب مسند احمد ابن حنبل، جلد 11، حدیث نمبر 26880۔ کتابوں کے حوالے دے دیے گئے لیکن حدیث کو نہیں سنایا گیا ہے۔ حدیث کو اگر سامنے رکھ لیا جائے مکمل تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، مختلف کتابوں کے اندر ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے اور دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تھے، میری گود میں تھے اور میری باری تھی، اس دن میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں نے ایک تکیہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے نیچے رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے اتار دیا۔ ثم قمت مع النساء، پھر اس کے بعد میں جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی، اب کی اور میں رونے لگی۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ وہ اضرب وجہی، اور میں اپنے چہرے کے اوپر مار رہی تھی۔ تو اسی سے شیعہ استدلال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ استدلال اس وقت درست ہوتا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال انتقال کا دن آیا کرتا تو وہ بھی ایسے ہی کیا کرتی، تو اس وقت تو استدلال درست ہوتا۔ جیسے شیعہ کرتے ہیں محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، زنجیریں ماری جاتی ہیں، چہرے پہ مارا جاتا ہے، سینہ کو بھی کی جاتی ہے، تو بہت بری حالت بنائی جاتی ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو یہ استدلال اس وقت درست ہو جاتا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اسی طرح سے کیا کرتی، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو شیعہ تو کسی طرح سے استدلال کر ہی نہیں سکتے ہیں بہرحال، لیکن اہل سنت بہرحال ان کے لیے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کے اوپر مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑ لے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل پھر کس طرح کا تھا کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر مار رہی تھی؟ تو اس کا جواب خود اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود اس کا جواب دے دیا جب حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی تھی، تو اسی وقت حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فمن صفاحت رأیی و حداثت سنی، کہ میری رائے کی نادانی تھی، کہ میری یہ نادانی تھی اور میری نو عمری تھی کہ میں اپنے چہرے کے اوپر مار رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نادانی قرار دے رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی کہ 9 عمری کی وجہ سے یہ ہوا تھا، تو جس عمل کو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادانی قرار دے رہی ہیں اس سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سے تو استدلال ہی درست نہیں ہے۔ تو شیعوں کو یہ سوچنا چاہیے اور ہماری یہ کتابیں شیعوں کو دکھانی چاہیے کہ لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کے اوپر مارتا ہو، اور شق الجیوب جو گریبان کو پھاڑ لیتا ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا ہے۔ تو یہ جو ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی ایک طرح سے توہین ہے، اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت سے نوازے اور عقل سلیم عطا کرے۔ بہرحال یہ روایت مکمل اگر دیکھ لی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس سے منع فرما دیا حضرت عائشہ نے کہ وہ نادانی کی بنیاد پر تھا جو کچھ ہوا۔